بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 324 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے او کا وکالت میں داخل ہونا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْوَكَالَةِ يَصِحُّ سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْوَكَالَةِ يَصِحُّ بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلْتُ هَذَا أَوْ هَذَا فَأَيُّهُمَا تَصَرَّفَ صَحَّ وَلَا يَشْتَرِطُ اجْتِمَاعُهُمَا لِأَنَّ أَوْ فِي مَوْضِعِ الْإِنشَاءِ لِلتَّخْيِيرِ وَالتَّوْكِيلُ إِنشَاءٌ۔ اور کلمہ او جب وکالت میں داخل ہو تو وکالت درست ہوگی۔ مثال کے طور پہ یوں کہے کہ وکلت ھذا او ھذا، کہ میں نے اس کو وکیل کیا یا پھر اس کو کیا، تو پس ان دونوں میں سے جو بھی تصرف کرے گا اس کا تصرف صحیح ہوگا، اور دونوں کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ شرط نہیں ہے، کیونکہ کلمہ او انشاء کے مقام تخییر کے لیے ہوتا ہے اور توکیل انشاء ہے۔ بخلاف البیع والاجارۃ فإنه لا يصح التردید فیہما بأن یقول بیت ھذا او ھذا او بیت ھذا بألف او بألفین وآجرت ھذا او ھذا او آجرت ھذا بألف او بألفین لبقاء المعقود علیہ او المعقود به مجہولا مع عدم تعین من له الخیار، برخلاف بیع اور اجارہ کے، کیونکہ ان دونوں میں تردید درست نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ بیت ھذا او ھذا یا بیت ھذا بألف او بألفین، کہ میں نے یہ بیچا یا فلاں دوسرا بیچا، یا میں نے اس کو 1000 کے بدلے بیچا یا 2000 کے بدلے بیچا، یا کہے آجرت ھذا او ھذا یا آجرت ھذا بألف او بألفین، کہ یا میں نے یہ اجرت پہ دیا یا یہ دیا، یا اس کی اجرت 1000 ہے یا 2000 ہے، کیونکہ معقود علیہ یا معقود بھی من لہ الخیار کے متعین نہ ہونے کے باوجود مجہول رہ جاتا ہے، مگر یہ من لہ الخیار کے حوالے سے کیا ہے، وہ یہ کہ الا ان یکون من لہ الخیار معلوما فی اثنین او ثلاثۃ متعلق بالبیع والاجارۃ ای لا یصح البیع والاجارۃ قط الا ان یکون من لہ الخیار معلوما بأن يقول على أن الخيار في التعيين للبائع أو للمشتري أو للآجر أو للمستاجر، ويكون الخيار واقعا في اثنين أو ثلاثة من المبيع والثمن ومن الأجرة والدار لا أزيد من الثلاثة، لأن الثلاثة تستعمل على الجيد والوسط والردي، والرابع زائد لا حاجة إليه، والجهالة غير مفضية إلى المنازعة لتعين من له الخيار، مگر یہ کہ من لہ الخیار 2 یا 3 میں معلوم ہو۔ یہ عبارت بیع اور اجارہ کے ساتھ متعلق ہے، یعنی بیع اور اجارہ دونوں کبھی صحیح نہیں ہوں گے مگر یہ کہ من لہ الخیار معلوم ہو، جس کے لیے خیار ہے وہ معلوم ہو۔ مثال کے طور پہ یوں کہے کہ تعیین میں خیار بائع یا مشتری یا آجر یا مستاجر کے لیے ہے، اور خیار مبیع، ثمن، اجرت اور دار میں سے 2 یا 3 میں واقع ہو۔ 3 سے زیادہ میں نہ ہو، کیونکہ 3 اعلیٰ، اوسط اور ردی سب پر مشتمل ہے، اور چوتھا زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اور من لہ الخیار کے متعین ہونے کی وجہ سے جہالت جو ہے وہ جھگڑے کی طرف بھی لے جانے والی نہیں ہے، بس اس خیار کو خیار شرط کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے استحساناً ہم کہیں گے کہ یہ درست ہے۔ فیصح استحساناً الحاقا لهذا الخيار بخيار الشرط وعند ظفر والشافعی لا يصح قیاسا للجہالت۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ استحساناً درست ہے، جبکہ امام ظفر اور امام شافعی کے نزدیک جہالت کی وجہ سے قیاساً یہ صحیح نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام،
یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ. آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کلمہ او جو ہے اگر وکالت کے باب میں ذکر کیا گیا تو وکالت درست ہوگی. مثال کے طور پہ کسی نے یوں کہا وکلت فلانا او فلانا ببیع ھذا العبد، کہ میں نے فلاں یا فلاں کو اس غلام کے فروخت کرنے کا وکیل کیا، تو یہ وکیل کرنا استحساناً درست ہوگا، جیسا کہ وکلت احدہما بیع ھذا العبد کہنے سے وکالت استحساناً درست ہو جاتی ہے. کہ جب وہ یہ کہے کہ وکلت احدہما ببیع ھذا العبد، کہ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو اس غلام کے بیچنے کا وکیل کیا، تو یہ وکالت استحساناً درست ہو جاتی ہے. چنانچہ دونوں وکیلوں میں سے جو بھی تصرف کرے گا اس کا تصرف درست ہو جائے گا. یعنی دونوں میں سے جو بھی وکیل اس غلام کو فروخت کرے گا اس کا فروخت کرنا وہ استحساناً درست ہوگا. اور فروخت کرنے کے لیے دونوں وکیلوں کا جمع ہونا شرط نہیں ہوگا. البتہ کلمہ او داخل کرنے کی صورت میں قیاساً وکالت درست نہیں ہے. وجہ قیاس یہ ہے کہ کلمہ او داخل کرنے کی وجہ سے معمور جو ہے یعنی وکیل وہ مجہول ہو جاتا ہے، بس اس جہالت کی وجہ سے توکیل درست نہیں ہوگی. اور وجہ استحسان یہ ہے کہ کلمہ او انشاء کے موقع پر تخییر کے لیے ہوتا ہے، اور توکیل بھی تو از قبیل انشاء ہے، اور تخییر تعمیل حکم کے لیے معنی نہیں ہے، کیونکہ دونوں وکیلوں میں سے جو بھی موکل کے بیان کردہ تصرف کو انجام دے گا وہی موکل کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہوگا، اور موکل کے حکم کی تعمیل کرنا ہی وکالت کا مقصد ہے. تو حاصل یہ کہ جب کلمہ او کے داخل کرنے سے وکالت کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو کلمہ او کے داخل کرنے سے وکالت بھی درست ہو جائے گی. اور رہا معمور یعنی وکیل کا مجہول ہونا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وکالت کی بنیاد توسع پر ہے یعنی وسعت پر ہے، لہذا معمور جو ہے یعنی وکیل کا اس انداز پر مجہول ہونا یہ مفضی الی المنازعہ نہیں ہوگا، بلکہ باب وکالت میں اس درجہ جہالت برداشت کر لی جائے گی. بہرحال کلمہ او اگر باب وکالت میں داخل کیا گیا تو وکالت درست ہے، لیکن بیع اور اجارے کے باب میں اگر کلمہ او ذکر کیا گیا تو یہ دونوں درست نہیں ہوں گے. مثلا کسی نے کہا بے تو ھذا او ھذا، میں نے اس کو فروخت کیا یا اس کو، تو معقود علیہ یعنی جس پر عقد کیا گیا مبیع، اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے بیع درست نہیں ہوگی. یا بے تو ھذا بألف او بألفین نے کہا تو معقود بھی یعنی ثمن کے جس کے عوض عقد کیا گیا اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے بیع درست نہیں ہوگی. اسی طرح اگر آجر تو ھذا او ھذا کہا تو معقود علیہ یعنی شے مستاجر کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ بیع درست نہیں ہوگی. اور اگر آجر تو ھذا بألف او بألفین کہا تو معقود بھی یعنی اجرت کے مجہول ہونے کی وجہ سے اجارہ درست نہیں ہوگا. تو شارح کہتے ہیں کہ باب بیع اور باب اجارہ میں کلمہ او داخل کرنے سے چونکہ معقود علیہ یا معقود بھی میں ایسی جہالت پیدا ہو جاتی ہے جو مفضی الی المنازعہ ہے، اور من له الخیار متعین نہیں ہے کہ کس کے لیے خیار ہے، اس لیے یہ بیع اور اجارہ درست نہیں ہوں گے. ہاں اگر من له الخیار متعین اور معلوم ہو یعنی اگر عاقدین میں سے کسی ایک متعین عاقد کے لیے یا دو یا تین میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار ہو تو اس صورت میں کلمہ او کے مذکور ہونے کے باوجود بیع اور اجارہ یہ درست ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ایک شخص نے یہ کہا کہ بے تو ھذا او ھذا یا بے تو ھذا بألف او بألفین، اور ایک کو متعین کرنے کا اختیار مشتری کو دے دیا یا بائع نے اپنے لیے اختیار لے لیا تو یہ بیع درست ہو جائے گی. اسی طرح اگر اجارہ میں شے مستاجر کو کلمہ او کے ذریعے ذکر کیا یا اجرت کو کلمہ او کے ذریعے ذکر کیا اور جس کا اختیار ہے اس کو متعین بھی کر دیا تو یہ اجارہ بالکل درست ہو جائے گا. اب شارح فرماتے ہیں کہ اگر مبیع یا ثمن یا اجرت یا شے مستاجر مثلا مکان 2 یا 3 کی تعداد میں کلمہ او کے ذریعے مذکور ہوں تو جس کو اختیار ہوگا اس کو ان میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. لیکن اگر 3 سے زائد ہوں، مثلا یوں کہا بے تو ھذا او ھذا او ھذا او ھذا اور مشتری کو اختیار دے دیا تو یہ بیع درست نہیں ہوگی اور من له الخیار کو کسی ایک کے متعین کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیار تعین کو خیار شرط کی طرح ضرورت کے پیش نظر مشروع کیا گیا اور ضرورت 3 سے پوری ہو جاتی ہے.
اسی طرح اس طور پر کہ 3 میں اعلیٰ، اوسط اور ردی تینوں آ جاتے ہیں، اور رہا چوتھا تو وہ زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو بہرحال خیار تعیین کی صورت میں معقود علیہ یا معقود بھی اگرچہ مجہول ہوتا ہے، لیکن ملء الخیار کے متعین ہونے کی وجہ سے یہ جہالت مفتی الی المنازعہ نہیں ہوتی، اور جو جہالت جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہ ہو وہ مفسد بھی نہیں ہوتی، لہذا یہ جہالت بھی عقد کو خراب نہیں کرے گی. تو ماتن کہتے ہیں کہ خیار تعیین کی صورت میں عقد بیع اور عقد اجارہ دونوں استحساناً درست ہوں گے، اور اس خیار تعیین کو خیار شرط کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا، یعنی ضرورت کی وجہ سے جس طرح خیار شرط مشروع ہے اسی طرح خیار تعیین بھی ضرورت کی وجہ سے مشروع کر دیا گیا. البتہ امام ظفر اور امام شافعی قیاس کا اعتبار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معقود علیہ یا معقود بھی کے مجہول ہونے کی وجہ سے بیع اور اجارہ یہ درست نہیں ہوں گے. جی طلبہ کرام، یہ تھا ہمارے آج کی سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر وکل تو حاضہ او حاضہ کہا تو یہ کس صورت میں درست ہوگا اور کس صورت میں درست نہیں ہوگا. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام ظفر اور امام شافعی کس پر قیاس کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ بھی وضاحت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.